یہ 4 مہینے پہلے انکوائری اور انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی. اب تک جب ہم بات کریں میری معلومات میں جو میں بڑی اتھارٹی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 10 اہم ترین لوگوں کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں. ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن کی جتنی فیزز ہیں پاکستان میں یا مختلف سوسائٹیز ہیں ان کے جو لینڈ کے معاملات کو، زمین کے معاملات کو دیکھتے تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ظفر شاہ ان کا نام ہے جو میرے پاس معلومات آئی ہیں، اور اس وقت وہ نیب کی ایف آئی اے کی معافی جگہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے فزیکل ریمانڈ پہ ہیں. اس کے علاوہ ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں جو کہ ڈیپٹی چیئرمین تھے بحریہ ٹاؤن کے. یوں سمجھیے کہ وہ تمام تر ان کو طاقت حاصل تھی، پاور حاصل تھی، اتھارٹی تھی جو لینڈ حاصل کرنے کی، بیچنے کی، اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی، سب کچھ. کرنل خلیل ان کا نام ہے، ریٹائرڈ ہیں وہ بھی اس وقت ریمانڈ پہ ہیں. ان کو پچھلے 72 گھنٹوں میں پکڑا گیا تھا. اور اس کے علاوہ دوسرے جو زمینوں کے معاملات دیکھتے تھے وہ 7 لوگ ہیں، ان کا جوڈیشل پہ وہ چلے گئے ہیں. پہلے وہ ریمانڈ پہ رہے، انہی کی لیڈ پہ ہی ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اور 2 اور ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے ملازم تھے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری معلومات میں شاید ایک پکڑا بھی گیا ہے لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے یا کب کریں گے؟ تو یہ ایک براڈر کریک ڈاؤن ہے گرفتاریوں کا، جو آپ کو آگے آ کے بڑے لوگوں کی اور بھی گرفتاریاں نظر آئیں گی. یہ تو اہم لوگ ہیں. ملک ریاض کی تمام تر جو پاکستان میں اثاثے ہیں یا وہ کاروبار کرتے رہے ہیں تو یہی لوگ گزشتہ 3 سال سے، اس سے پہلے بھی ظاہر بہت پرانے ان کے ساری دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن آپریشن انہی لوگوں کی مدد سے ہی چل رہا تھا. یہ اس لیے اہم ہے کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں پورا منی لانڈرنگ کا ایک ریفرنس تیار ہو چکا ہے. اور میں کریڈیبل سورسز سے آپ سے کچھ چیزیں بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ جو نامزدگیاں ہیں، جو ہیوج پراپرٹیز کے اثاثے شو کیے گئے ہیں اسلام آباد کے ہارٹ میں، بڑی بڑی پراپرٹیز، پلازے، یہ بحریہ ٹاؤن تک محدود نہیں ہیں چیزیں. 11 ممالک کو میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت خطوط لکھے گئے ہیں، جس میں سعودی عربیہ ہے، جارجیا ہے، جہاں یو اے ای ہے، قطر ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے. ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے جو ان لوگوں سے لیڈ ملی ہے، جو پراپرٹیز اور پلازوں کی اور پلاٹس کی اور کمرشل اس کی آپ دیکھیں، یا جو اکاؤنٹس ہیں جن کی آڈٹ ابھی شروع ہوا ہے، فورنزک آڈٹ، تو یہ اربوں کا نہیں ہے. یہ الزامات یہ ہیں کہ یہ کھربوں کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، جس کی بنیاد پر اب کیسز پلیڈ کیے جائیں گے. نیب علیحدہ سے تحقیقات کر رہا ہے اور ایف آئی اے علیحدہ سے تحقیقات کر رہی ہے. جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے پنجاب کا وہ علیحدہ سے کر رہا ہے. تو مختلف ادارے، ایف پی آر کر رہا ہے علیحدہ سے تحقیقات. اس کے علاوہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی غالباً یہ انکوائری جا رہی ہے. تو مختلف ملٹی پرونگ ادارے ہیں. سندھ کے بھی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ہیوج خیبر پختونخوا کا بھی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو ملک ریاض کے بھائی ہیں ملک فرد، ان کو بھی پکڑا گیا ہے، لیکن نیب نے اس کی کنفرمیشن نہیں دی گرفتاری کی. ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے، کیونکہ جو خیبر پختونخوا پشاور میں بحریہ ٹاؤن پشاور لانچ ہونے والا تھا، ان میں مبینہ طور پر ان کا نام آ رہا ہے. تو جو میجر لوگ ہیں، ان کے داماد ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کو یا تو پکڑا گیا یا وہ ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں. اور آپ وہ کنٹریز بھی شفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ایک نیو ٹرم انویسٹیگیشن، جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں، انہوں نے پہلے ریڈ نوٹسز ہوتے تھے جو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لینے کی کوشش کرتا تھا. اب نا ایک اور پاکستان نے پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے
کہ جو جلدی سے جس میں کورٹ آرڈر بھی درکار نہ ہو آپ انٹرنیشنل پولیس کو لکھیں اور وہاں سے معلومات حاصل کریں. پنک نوٹسز یا مختلف ان کو ایک کیٹیگری کا نام دیا ہے انہوں نے. تو یہ مزمل صاحب ایز اے رپورٹر اور ایز اے جرنلسٹ ایک ون سائڈ آف دا اسٹوری ہے. دوسری سائڈ آف دا اسٹوری یہ ہے کہ میں جب دوسری پارٹی کی چیزیں پوچھی وہ میں آپ کے سامنے آگے رکھوں گا, لیکن پہلے میں آپ کو معلومات دینا چاہ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے پیناما کا کیس ایک کور کیا تھا, ملٹی پرونگ چیزیں ہم نے دیکھی, بڑے سائز کی انویسٹمنٹ, کرپشن مبینہ طور پر, اور پھر ہم نے فیک اکاؤنٹس کیس دیکھے, پھر دبئی پراپرٹیز کے کیسز میں نے کیے. تو یہ پچھلے اگر میرا 19 سال کا کیریئر دیکھیں, بڑے بڑے کیسز ہم نے دیکھے جس میں پولیٹیکل سسٹم کو شیک کیا پاکستان میں, اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسی نوعیت کا کیس ہے, اگرچہ اس کا سائز بہت بڑا ہے, کیونکہ 3 سال پہلے ملک ریاض اور اس کی جو بزنس ایڈونچرز اور امپائر تھی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ان کے لیے پاکستان میں راستے جو ہیں اس کی کشتی بھنور میں ہے. تو یہاں سے بڑے پیمانے پر مبینہ طور پر پیسہ گیا ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسر جن کے ساتھ کام کر رہے تھے یا بڑے لوگوں ان کو پکڑا ہے کہ پیسہ جا کے وہاں لانچ کیا ہے نیو ایڈونچر دبئی میں. شاید اسی بنیاد پر ان کو لگتا ہے کہ لانچ کیا گیا ہے. اب اس کا آخر حاصل نکال کیا ہوگا, اس کے مقاصد کیا ہیں, اداروں کو انگیج کیا گیا ہے. پہلے بھی ادارے ہم نے دیکھے, پیناما میں بھی انگیج ہوئے تھے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ابھی تشکیل دی گئی ہے جس کو ڈائریکٹر اسلام آباد زون ہیڈ کرتے ہیں. ملٹی پرونگ ٹیمیں ہیں جو منی لانڈرنگ پہ بھی کر رہے ہیں. میں نے تو ایک منی لانڈرنگ اتھارٹی بھی پاکستان نے بنائی ہے جس کو مشتاق سکیرا صاحب ہیڈ کرتے ہیں, ڈائریکٹر جنرل احسان صادق ہیں. دونوں کا براڈر تجربہ ہے, بڑی بڑی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیموں میں وہ رہے ہیں. لیکن یہ کیس ابھی وہاں نہیں بھیجا گیا ہے اور شاید لگتا ہے کہ وہاں نہیں بھیجا جائے گا. یہ سائز اس کا کیونکہ خربوں میں ہے تو یہ نیب کو کلب ہو جائے گا یا ایف آئی اے. اتنے بڑے کیس یہ نیب ایف آئی اے کے پاس, اگر پہلے آپ دیکھیں تو ایف آئی اے کے پاس بڑے سے بڑا کیس بھی ایک اکاؤنٹس کا آیا تھا جس کی 41 ارب روپے اماؤنٹ انہوں نے لگائی تھی, یا اوور آل 103 ارب روپے کے ایف آئی اے کے پاس کیسز ہیں مجموعی طور پر. تو یہ پہلا ہے ایف آئی اے کی تاریخ میں, اگر وہ کرنا چاہے جس طرح شروع کیا ہے تو یہ کھربوں کی منی لانڈرنگ کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو دوسری جانب میں نے کانٹیکٹ کیے ہیں, ان کا تو یہی کلیم ہے کہ ان کا یہ پیسہ تھا اور ادھر انہوں نے ایڈونچر لانچ کیا ہے اور کئی سالوں سے وہ یہ کر رہے تھے. سب چیز لیجیمیٹ ہے. اب دیکھنا ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں اسلام آباد کی ہارٹ کی پراپرٹیز, یہ بحریہ ٹاؤن تک محدود نہیں ہے, دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیز پر ہیں جس میں میں نام بھی لے سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایویڈنس ہے اس کا, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز ایٹ دا مومنٹ. کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جی جس میں یہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے ارد گرد ہیں, اسلام آباد کی ہیں, راول پنڈی میں ہیں, کراچی میں ہیں, اور بڑے کارنر ہاؤسز, فارم ہاؤسز ہیں اسلام آباد میں جو وہاں امپورٹنٹ لوگ رہ رہے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے, یعنی کہ وہ انڈر انویسٹیگیشنز آئی ہیں پراپرٹیز, اس میں لوگ جو رہ رہے ہیں وہ تو بڑے پاورفل ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے یا اس میں, کیونکہ میں نے ان کو اپروچ ابھی کیا, یہ تھوڑی دیر پہلے ہی میرے پاس معلومات آئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کا جواب آ جائے. تو اس میں گاڑیاں بھی ہیں جناب, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو موویبل پراپرٹیز میں انہوں نے شامل کی ہیں. بڑی V8 گاڑیاں, ریووز اور 4 ویلرز اور ہونڈا سیوکس, یہ ساری نئی گاڑیاں ہیں, 2020 کے بعد کی ساری پرچیز ہے یہ. اور یہ 400-500 سے زیادہ پلازے ہیں, شاپنگ کمرشلز ہیں, مختلف فیزز میں ہیں. یہ پراپرٹیز انڈر انویسٹیگیشن آئی ہیں ایف آئی اے کی, جو ادارے تحقیقات کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہاں لوگوں نے خریدی ہیں اور پیسہ باہر بھیجا ہے منی لانڈرنگ کر کے. تو آپ یہ انڈر انویسٹیگیشن دوں گی, سیل ہوگا. یہ اصل میں مختلف کیسز کی نوعیت مختلف ہے, مختلف جو نیب کر رہا ہے. نیب تو ایک علیحدہ سے براڈر, اس پہ ریفرنسز بھی اس نے فائل کیے ہیں. محمد مشتاق ہیں, یہ ایک بڑا نون فگر ہے, شاید قریشی کا آپ اس کی بات کر رہے ہیں,
बिल्कुल ऐसा है। नवीद अकरम कियानी साहब भी हैं। तो ये कई नाम है। इसको मैंने आपको बताया ना कि मैं ज्यादा डिस्क्लोजर इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ उनका जवाब आ जाए, तो क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर एक्विजिशन आप कहें। बैंक अकाउंट्स अगर आप देखें वो तो सैकड़ों में हैं, उसमें बड़े पैसे मौजूद हैं। उनका तो अभी फोरेंसिक ऑडिट होगा, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पहले इन्वेस्टिगेशन थोड़ी रुकी रही है, शायद कोई बातचीत हो रही थी या जो भी आप कहें। आप ब्रॉडर, क्योंकि ये केसेस भी सैकड़ों हैं और हर अदालती फोरम पर हैं, तो ये बड़ी एक कानूनी जंग भी है। देखिए ये तो डायरेक्टली उनकी ओनरशिप है ना, उनकी ओनरशिप में ये चीजें हुई हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी बहरिया असल ओन करता है। और जो आप मिडल मैन कहें या जो उनके मुलाजमीन हैं जो उनके बिहाफ पे इल्जाम है ऑपरेट कर रहे थे, तो जाहिर है ये तो तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं बुनियादी तौर पर। और जो मेजर असासा है वो तो जाहिर है उन्हीं का है। लेकिन बराह रास्त जो मेरे पास अभी तक चीजें आई हैं ना, उसमें किसी जगह मलिक रियाज का नाम नहीं लिखा हुआ। वो ताने बाने मिलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके साथ मुबैना तौर पर, लेकिन दर्जनों प्रॉपर्टी प्लॉजेज और उनका एक सीक्वेंस उन्होंने उसके खिलाफ एक एक्सक्लूसिव केस फाइल किया। अगर ट्रू स्पिरिट में इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो और जो एविडेंस आ रहा है इनिशियल स्टेज पे, मुझे तो लगता है सारी मशहूर हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं इनके सारा बिजनेस बैठ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में मैंने इस पे रिसर्च भी की है अभी इसी स्टोरी से लिंक करके। 61,000 हाउसिंग सोसाइटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी पाकिस्तान में काम कर रही हैं और इसमें सिर्फ आप हैरान होंगे 8,000 सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं कानूनी तौर पर और बाकी सारी बोगस गैर कानूनी है। देखिए ये एक बिजनेसमैन है ना, बिजनेस की चीजें हैं। जब आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं हम कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बहरिया का जो साइज अभी मुझे एक इन्वेस्टिगेटर बता रहे थे वो 18,000 प्लॉट्स जो है ना वो डिस्टर्ब हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसकी ट्रांजेक्शन्स हैं या सेल परचेज में है या लोगों ने खरीदा हुआ है या फायर ली हुई है पूरे पाकिस्तान में। इसी किन्हीं केसेस की वजह से उनका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है या उनको प्लाट नहीं मिला है या वो प्लाट बेच नहीं पा रहे हैं और या ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं और सैकड़ों अकाउंट्स आए, सारी चीजें फ्रीज कर ली गई हैं, उनका टेक ओवर किया गया है, उनका रिकॉर्ड हासिल किया गया है। पूरे फेजेस का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है वो सिंध में है, जो सिंध हुकूमत की जानिब से भी प्राइवेट उसकी जानिब से भी जमीनें आई थी और वो 5700 कनाल जमीन थी। उस सेंस में अगर आप देखें तो ये खरब कम से कम कहते हैं कि 5200 अरब रुपए का ओवरऑल साइज है इस बिजनेस का, जिससे ये इन्वेस्टिगेशन की वजह से हार्ट है या रुका हुआ है। इस पे कॉम्प्रोमाइज ना हुआ तो ये बैठेगा, डिस्टर्ब होगा, इसलिए मार्केट पूरी क्रैश करके खड़ी।